بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں ذل رحمانی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے ارتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل لا تعلق ہوں، رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل لا تعلق ہوں، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکن ہو سخندانی۔ معزز سامعین، تیسرا سالانہ علماء اجتماع مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی دعوت پر آپ حضرات کی خدمت میں میں نے چند باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ شیخ مکرم مربی و مرشد حضرت استاد ذل مکرم مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالی نے میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب اس کی وضاحت فرما چکے ہیں۔ دین اسلام کے دفاع میں علماء دیوبند نے کیا تصنیفی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میرے بھائیو، دین کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی بقدر استطاعت ضرورت ہے، دین کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، علماء کرام کے ذمے یہ ڈیوٹی تھوڑی سی بڑھ کر ہے، اس میں ان کے فرائض تھوڑے سے زیادہ ہیں اور یہ شروع سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ میں تمہیداً ایک بات کہوں، آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کو دیکھیں جب حضور پاک علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادہ کا انتقال ہوتا ہے تو مکہ کے کافر خوش ہوتے نظر آتے ہیں، مسرت کا سما نظر آتا ہے۔ ان میں عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طعنہ دیتا ہے، جس کے جواب میں اللہ رب العزت سورۃ کوثر نازل کر کے فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، یہ تیرے بیٹے کی وفات پہ خوشی کر رہے ہیں کہ تیرا دین پھیلے گا نہیں بلکہ یہ دشمن نہیں پھیلے گا، یہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہونے کے لیے آیا ہے، رکنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی محنت کی ابتدا فرماتے ہیں، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو عالم فلک نے اپنی نظر میں دیکھا کہ جس کا ہاتھ سب سے پہلے زمین پہ گیا ہے اور رد کرنے کے لیے جو سب سے پہلے آگے بڑھا ہے وہ کوئی اور نہیں رسول اللہ کا سکا چچا ہے۔ نیچے سے پتھر اٹھا کے کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، حضور پاک علیہ السلام کے خلاف گستاخی کر کے کہنے لگا آپ نے اس لیے بلایا خدا کرے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر ابو لہب کو جواب دیا ہے، اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
चराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी, अबू लहब के शरारे, अबू लहब की आग की चिंगारियाँ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन असली के चिराग को बुझाने के लिए, दीन असली के चिराग को ख़त्म करने के लिए उस वक्त से कोशिशें शुरू कर चुके हैं। उलमाए देवबंद भी उन्हीं अहले हक के तबके में एक गिरोह हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात के हकीकी मिस्दाक हैं। इन लोगों ने भी एक एक मामले पर दीन की हिफाजत की है, दीन के दिफा का काम और फरीज़ा सर अंजाम दिया है। उलमाए देवबंद ने दामे दिर में कदरे सुखने ज़ुबान से भी अहले बातिल की तरदीद की है, कलम से भी अहले बातिल के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। कलम के लिए अगर उठाने का वक्त आता है, उलमाए देवबंद में कोई ऐसा आलिम नहीं है, साबित नहीं किया जा सकता कि अहले बातिल ने सर उठाया हो। उलमाए देवबंद का परवुर्दा कोई आलिम खामोश रहा हो, ये नहीं ऐसा नहीं पेश किया जा सकता। हज़रात उलमाए देवबंद भी जब अहल सुन्नत वल जमात के हकीकी वारिस हैं, उस वक्त भी दुश्मन ने वार किया, अहले हक ने उठकर उसका जवाब दिया। उलमाए देवबंद ने भी उसी तरह जवाब दिया है और तसनीफ की खिदमत, तसनीफ करने का तसव्वुर बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल इल्म से हमें नजर आता है। जब रसूलुल्लाह अबू शाह के लिए फरमाते हैं उक्तबू li अबी शाह, इससे तसव्वुर मिला कि बंदा अहले बातिल के खिलाफ कलमी काम कर सकता है। अगर अहले बातिल इस मैदान में आए तो उसका जवाब दिया जा सकता है। मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, जिसको मैं गोया आसान अल्फाज में कहूँ इमाम कासिम रहमहुल्लाह को बतौर दलील पेश करने लगा हूँ। हजरत इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं। अहले बातिल में जो भी हजरत नानोतवी के सामने आता है या दीन इस्लाम के लिए निकलता है, हजरत नानोतवी का कलम हरकत में आया, उन्हें जवाब मिला। मैं देखता हूं अगर शिय्यत मैदान में आती है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विरासत पे बात करने के लिए मुसलमानों को गोया एक वक्त के लिए मैदान तंग नजर आता है। राफिजियत कलमी तौर पे ताबड़तोड़ हमले कर रही है, नई नबुव्वत की विरासत है, ये खुलाफाए सलासा खा गए हैं। हजरत फातिमा को हक नहीं मिला, फिदक का मामला, फिदक की जमीन दे देनी चाहिए। हजरत नानोतवी आबे हयात लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं, हदियत शिया लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं, अजवीबा अरबाइन लिख के इस फितने का कला कमा करते हैं। शेख नानोतवी के बाद यह सिलसिला रुकता नहीं है। हजरत गंगोही का दौर है, हिदायत और रशीद लिखकर हजरत गंगोही ने इस फितने का कला कमा किया है। राफिजियत फिर नहीं रुकी, मैदान में आई है तो मुर्शिदुल उलमा खुसूसन हजरत ज़करिया के मुर्शिद अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी का दौर है। मित्रकतुल करामा अला मिरातुल इमामा लिखकर इन्हें जवाब दिया जाता है। हिदायतुर रशीद इला इफ़हामिल अनीद लिखकर हजरत सहारनपुरी जवाब देते हैं। वो इस मामले में इनसे पीछे नहीं रहते। उलमाए देवबंद में अगर आप देखते चले जाएं, हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद अगर राफिजियत ने हजरत थानवी रहमहुल्लाह के दौर में सर उठाया है तो हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने अल हुज्जतुल बहाइया अला अल हुज्जतुल नहाइया अला महजतुल बहाइया लिख के इस फितने का कला कमा किया है। उस्तादुल मुनाज़िरीन हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनका दौर है। लखनऊ की जमीन को शिय्यत अगर दलाइल की दुनिया में आकर गर्म करना चाहती है, हजरत लखनवी रहमहुल्लाह ने फितना इब्ने सबा लिख के इस फितने का कला कमा किया
ہے، اور اسی طرح تاریخ مذہب شیعہ لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کیا ہے، تحفہ خلافت لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کیا ہے۔ اور حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے تو حضرت نعمانی بھی اس فیلڈ میں پیچھے نظر نہیں آتے۔ الثورۃ الایرانیہ فی میزان الاسلام لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں۔ اگر باقیوں کو چھوڑیے، عصر حاضر پہ آ جائیے تو میں عصر حاضر میں بھی علماء دیوبند کو اس میدان میں تنہا، علماء دیوبند نے امت کو اس میدان میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ دلائل کی دنیا میں اس رافضیت کا رد کیا ہے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ کو ایک فوجی نے خط لکھا، حضرت رافضیت پہ آپ کا قلم بھی چلنا چاہیے، آپ کی باتوں کو لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت نے اس کی جواب میں ارشاد الشیعہ لکھی ہے۔ قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو بشارت الدارین بالصبر علی شہادت الحسین لکھی ہے۔ سنی مذہب حق ہے، اس کو تحریر لکھا ہے، اس کو تحریر میں لائے ہیں۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، اسے تحریر میں لائے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ بطلان مذہب شیعہ لکھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ 1100 دار الافتاء سے فتویٰ لے کر بینات کا خصوصی ایڈیشن شائع کرتے نظر آتے ہیں۔ فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد نافع دامت برکاتہم العالیہ رحمہ بینہم لکھتے ہیں، فوائد نافع لکھتے ہیں، حدیث ثقلین لکھتے ہیں۔ حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن دامت فیوزہم عقبات لکھتے نظر آتے ہیں، تجلی آفتاب لکھتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف یہ ایک بات نہیں ہے، کچھ اکابر نہیں ہے، ایک مکمل لسٹ ہے۔ میں نے صرف 10 بندوں کا انتخاب کر کے آپ کی جھولی میں رکھے ہیں، لیکن کوئی اور فتنہ اگر سر اٹھائے تو اس کے جواب میں بھی علماء دیوبند نبردہ زمان نظر آتے ہیں، کیونکہ دیوبندی یہ دین کی نظریاتی سرحدات کے محافظ ہیں۔ نظریاتی سرحد پہ حملہ ہوگا تو حفاظت کریں گے۔ علماء دیوبند نے رضا خانیت کو دیکھا، جب فتنہ رضا خانیت عروج پہ آ کر علماء دیوبند کا مقابلہ اہل سنت والجماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ فاضل بریلوی نے جھوٹ کا سفر کیا ہے، مکہ مکرمہ میں پہنچا ہے، علماء نجد کو، علماء حرمین کو، علماء حجاز کے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی علیہ لعنت کی جھوٹی تحریریں اٹھا کر حضرت نانوتوی کے سرماری، وہ فتویٰ جھوٹا تھا۔ حضرت گنگوہی کے سرماری عبدالسمیع رامپوری کے لفظ تھے، حضرت سہارنپوری کے سرمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت کا غلط مقصد پیش کیا۔ توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ کا مصداق بن کے ایک فتویٰ مرتب کیا ہے، اس کا نام حسام الحرمین علی المنہر الکفر والمین رکھا ہے۔ تو علماء دیوبند بھی خاموش نہیں رہے۔ حضرت شیخ الہند بھی ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے حکم سے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے تحریر لکھی ہے جس کا نام التصدیقات لدفع التلبیسات ہے۔ المہند علی المفند عرف عام میں اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ علماء دیوبند نے تصنیفی خدمت پہ یہاں پر بس نہیں کی، بلکہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے حکم سے براہین قاطعہ لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کیا ہے۔ اور المہند علی المفند یہ علماء دیوبند کی عقائد کے معاملے میں پہلی اجماعی دستاویز ہے جس پہ حضرت شیخ الہند بھی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سہارنپوری تو خود مؤلف ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر دستخط ہیں، حاجی عبدالوہاب کے شیخ الشیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری دستخط کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب کے والد مولانا احمد نانوتوی حضرت نانوتوی کے فرزند ارجمند تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ مولانا عزیز الرحمن عثمانی صاحب عزیز الفتاوی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ علماء دیوبند نے یہی پر بس نہیں کی، بلکہ مولوی اسماعیل مراد آبادی اٹھتا ہے، وہ اٹھ کر اپنا قلم رضا خانیت کے حق میں وقف کرتا ہے تو مولانا دیوبندی حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے قلم کو جوش آتا ہے۔ جہد المقل انتن زہد المقل فی تنزیہ ان معز والمذل لہ کر رضا خانیت
کا کلا کما کرتے ہیں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے فاضل بریلوی کے جوٹ کو لایا جاتا ہے تو الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب لکھ کر اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری حضرت حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز ہیں یہ لکھتے رسائل چاندپوری ان کی دیکھ لیجئے الکوکب الیمانی علی اولاد الزمانی لکھ کر اس فتنے کا کلا کما کیا رسائل چاندپوری مکمل آ چکی ہے فاضل بریلوی کا فسق حضرت شیخ الہند کے سامنے نظر آتا ہے مطالعہ شیخ الہند کے نام سے حضرت شیخ الہند کی کتاب چھپ چکی شیخ الہند کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے انہیں فاضل بریلویہ کو جو خط لکھا تھا مناظرے کا چیلنج کہ تو ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے آ تو مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے علمی معاملے میں میدان میں آ اس کا کلا کما کیا وہ سامنے نہ آ سکا اس کے علاوہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی بوارق الغیب لکھتے نظر آتے ہیں علماء دیوبند نے اس پہ کام کیا ہے عصر حاضر میں امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ نے ازالت الریب لکھی ہے راہ سنت لکھی ہے راہ ہدایت لکھی ہے تسکین الخواطر لکھی ہے دل کا سرور لکھا ہے گلدستہ توحید لکھا ہے علماء دیوبند نے بھی اس معاملے کو تنہا نہیں چھوڑا میرے بھائیو یاد رکھو اگر مودودیت کا فتنہ علماء دیوبند کا مقابلہ کرتے اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ ہاتھ صاف کرتے نظر آتا ہے شیخ الحدیث دنیا میں پہلا لقب اسلامی شیخ الحدیث کا لقب جنہیں ملا ہے مولانا زکریا کاندلوی نظر آتے ہیں فتنہ مودودیت لکھ کر اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ الاستاذ المودودی و افکارہ لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ علمی محاسبہ لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں اگر مودودی خلافت و ملوکیت لکھ کے صحابہ کرام پہ بنو امیہ جیسے عظیم خاندان پہ جس سے رسول اللہ نے رشتہ کیا بھی ہے رشتہ لیا بھی ہے اتنے عظیم خاندان پہ مودودی ہاتھ صاف کرتا ہے تو مفتی شفیع رحمہ اللہ مقام صحابہ لکھ کے فتنے کا کلا کما کرتے ہیں مولانا محمد تقی عثمانی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کرتے ہیں بلکہ میرے بھائیوں یہی پر بس نہیں ہے فتنہ غیر مقلدیت دنیا کا فتنہ نمبر 1 ترک تقلید کا فتنہ مرزا قادیانی کا سابقہ مذہب علماء اہل سنت والجماعت کو اگر میدان تحریر میں چیلنج کرتے نظر آتا ہے پھر حضرت نانوتوی بھی خاموش نہیں ہے توفیق الکلام لکھتے ہیں الدلیل المحکم لکھتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی خاموش نہیں ہے سبیل الرشاد لکھتے ہیں حضرت گنگوہی اوسط الارا لکھتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے حضرت نانوتوی بھی موجود ہیں غیر مقلدیت نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدیت نے اشتہار چھاپا ہے اشتہار میں کہا حنفیوں غیرت مند ہو حنفیوں جرأت ہے تو ہمیں جواب دو شیخ الہند نے جواب دیا ہے ایک ایک معاملے پہ علماء دیوبند موجود ہیں بلکہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں حضرت نانوتوی کو اشاعت السنہ کا رسالہ ملا محمد حسین بٹالوی انگریز کا ٹاؤٹ جس نے الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کے انگریز سے پیسے بٹورے اپنا نام الاٹ کروایا اس نے چیلنج کیا ہے علماء دیوبند سوالوں کے جواب دیں حضرت نانوتوی کے حکم پہ شیخ الہند نے جواب لکھا ہے ادلہ کاملہ پوری دنیا غیر مقلدیت میں جرأت نہیں ہے جواب لکھ سکیں 1 سال شیخ الہند نے انتظار کیا شیخ جواب لکھے ایک کے پاؤں پکڑے کرائے کا مصنف لیا اس کے آگے پیچھے ہوئے اور اس کی منتیں تلے کر کے مفتاح الادلہ کہہ کر اس کا جواب دیا ہے ہم نے کہا جواب نہیں ہے یہ ادلہ کاملہ کو مفتاح لگی ہے یہ مزید کھلے گی شیخ الہند نے فرمایا میں نے تو سوچا تھا جس مصنف کو میں نے جواب دیا ہے بٹالوی جواب دے گا لیکن بٹالوی نے نہیں دیا چلو اس نے اس کی تائید کی ہے مفتاح الادلہ کے جواب میں ایضاح الادلہ لکھ کے ان کا منہ بند کیا ہے
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت مولانا حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد لکھ کے غیر مقلدین کا کلا کما کرتے ہیں. حضرت کشمیری نے بسط الیدین بھی لکھی ہے, نیل الفرقدین بھی لکھی ہے, کشف السطر بھی لکھی ہے, فصل خطاب بھی لکھی ہے. لکھ کر ان کو جواب دیا ہے. حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی بھی غیر مقلدیت کے خلاف خاموش نہیں رہے. جزء ما قال المحدثون فی الامام ابی حنیفہ لکھ کر ان کو جواب دیا ہے. امام اہل سنت شیخ سرفراز کی تو کیا بات ہے, انہوں نے ہر بات پہ قلم اٹھایا ہے. احسن الکلام بھی لکھی ہے اور اسی طرح الکلام المفید فی اثبات التقلید بھی لکھی ہے. میرے بھائیو, اگر مماتیت کا فتنہ سر اٹھاتا ہے, 1957 ہے, خیر المدارس ملتان کا سالانہ جلسہ ہے. سابقہ دیوبندی مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی وہاں پر روڑے اٹکانے کے لیے بات کرتے ہیں تو علماء دیوبند نے وقتی طور پہ المحنت دکھا کے فتنے کو خاموش کرانا چاہا, لیکن فتنہ ہوتا ہے, خاموش نہ ہوا, اٹھنے لگا, پورے پاکستان میں پھیل گیا. آخر اس کے استاد قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کو بلا کر فیصلہ کروایا گیا. 2 جید بزرگ واپس آئے, انہوں نے رجوع کر لیا. مولانا غلام اللہ خان بھی واپس آئے, قاضی نور محمد بھی واپس آئے, لیکن عنایت اللہ شاہ کا طبقہ اس فتنے کو پھیلا رہا ہے. انکار حیات میں پیش ہے وہ مسائل جو علماء کی حد تک تھے, صحابہ میں اختلافی تھے, جیسے سماع موتا ان کو عوام میں اچھال دیا گیا ہے. پھر لوگ سمجھتے ہیں جیسے سماع موتا میں اختلاف ہے ویسے سماع انبیاء میں اختلاف ہے, جیسے عام مردے کے سننے میں پھڈا ہے ویسے نبی کا سماع بھی اختلافی ہوگا. علماء دیوبند نے اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے حضرت مولانا یوسف بن نوری جمع ہوتے ہیں, احمد علی لاہوری جمع ہوتے ہیں, حضرت مولانا خیر محمد جلندری جمع ہوتے ہیں, حضرت مولانا محمد علی جلندری آتے ہیں, اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے. آپ تسکین الصدور اٹھائیے, صفحہ 36 کو کھول کے دیکھیے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے نظر آتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام مغربی کا فیصلہ تھا, ہم نے ایک کتاب لکھوائی ہے, تسکین الصدور لکھی ہے. تسکین الصدور لکھ کے اس فتنے کا کلا کما کیا. تو اس فتنے کے کلا کما کرنے والی کتاب کے اوپر تصدیق میں نہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نہیں کہتا. مفتی محمود رحمہ اللہ کے جلالین کے استاد حضرت مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ تصدیق کرتے نظر آتے ہیں. عنایت اللہ شاہ گجراتی کے استاد مفتی مہدی حسن شاہجہان پوری تصدیق کرتے نظر آتے ہیں. محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری تصدیق کرتے نظر آتے ہیں. 40 سال تک علماء دیوبند کے دارالعلوم پہ معتمم رہنے والی شخصیت قاری محمد طیب قاسمی نظر آتے ہیں. معتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی دستخط کرتے نظر آتے ہیں. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دستخط کرتے نظر آتے ہیں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ دستخط کرتے نظر آتے ہیں. مولانا حق نواز شہید کے استاد مولانا دوست محمد قریشی دستخط کرتے نظر آتے ہیں. حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی دستخط کرتے نظر آتے ہیں. مولانا طارق جمیل دامت فیوزہم کے شیخ الشیخ مولانا خیر محمد جلندری دستخط کرتے نظر آتے ہیں. مولانا نذیر اللہ خان مولانا گلباد شاہ نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں. المحدث الناقد علامہ ظفر احمد عثمانی نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں. حضرت مولانا رسول خان ہزاروی نے بھی اس پہ تصدیقی بات لکھ دی ہے, اور اسی طرح مولانا مفتی محمود نے بھی اس کو لکھوا کے عام کروا دیا ہے. مماتیت کے فتنے کو بھی علماء دیوبند نے جواب دیا ہے. ایک ایک معاملے پہ بس نہیں ہے میرے بھائیو, وہ تسلسل چلا ہے, وہاں سے چلا ہے. علماء دیوبند کے اس کام کو سنبھالنے کے لیے جہاں اور علماء دیوبند میدان میں ہے, میں وہاں کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا, وہاں کہنے میں کوئی ڈر نہیں سمجھتا. میرے قائد, ہمارے مرشد, ہمارے استاد محترم متکلم اسلام, جس کو اللہ نے صحافت کی میدان میں بھی ایک رتبہ عطا فرمایا ہے, جہاد کے میدان کا غازی بنایا ہے, تصوف کے میدان کا, مختلف سلاسل اربع کا خلیفہ مجاز اور پیر بنایا ہے, اور اسی طرح مناظر اعظم تو ان کے ساتھ ہے, خطابت کے میدان میں لاسانی ہے, ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو, جن کو مدنی اور تھانوی
دونوں سلسلوں سے خلافت نظر آتی ہے، انہوں نے بھی اس میدان کو سنبھالا ہے، اس میدان کو چھوڑا نہیں ہے۔ شیعت میدان میں آئی ہے، علامہ مولانا محمد الیاس گھمن دامت فیوزہم العالیہ نے پشت پناہی کر کے فتنہ شیعت کے لیے تحریرات لکھوائی ہے۔ تاریخ شیعت میدان میں آ چکی ہے، شیخ نے قیمتی زر خرچ کر کے اس کو پانظر عام پلایا ہے۔ تاریخ شیعت 2 جلدوں میں حیدریہ سے چھپ چکی ہے، شیخ کی محنت سے آیا ہے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نور اللہ مرکزہ نے تاریخی دستاویز لکھی تھی، اہل باطل میدان میں آیا، جواب دیا، لیکن فاروقی کی شہادت کو سال گزر گئے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں 97 میں شہید ہوئے، 2007 10 سال ہوئے، 3 وہ اور 4 یہ تقریباً 17 سال بنے ہیں، جواب نہ آیا۔ حضرت استاذی گھمن صاحب کی محنت سے ایک نہیں، تحقیقی دستاویز جو اس کے مقابلے میں تھی 2 جواب آئے ہیں، حقیقی دستاویز فی رد، تحقیقی دستاویز فی تائید، تاریخی دستاویز میدان میں آئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ ایمانی دستاویز استاد جی کی کوششوں سے میدان میں آئی ہے، اس فرقہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر رضا خانیت اپنے اکابر کے طرز عمل پہ عمل کہتے ہوئے میدان میں آیا ہے، استاد جی گھمن صاحب نے بھی اس فرقے کو نہیں چھوڑا۔ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ لکھ کے انہیں بھی جواب دیا ہے، غیر مقلدیت آئی ہے۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ لکھ کے اسے بھی جواب دیا ہے۔ استاد جی گھمن صاحب نے اس پر بس نہیں کی، اگر مماتیت میدان میں آئی ہے، فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ لکھ کر اس کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا بھی جواب دیا ہے۔ فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ استاد جی نے لکھ دیا ہے۔ فرقہ غامدیہ کا تحقیقی جائزہ آنے والا ہے۔ فضائل اعمال پہ امت کے غیر مقلدیت نے اعتراض کرنا شروع کیے ہیں۔ فضائل اعمال پہ استاد جی گھمن صاحب نے فضائل اعمال پہ اعتراضات کا علمی جائزہ لکھ کے اس فتنے کا بھی منہ بند کیا ہے۔ المحنت پہ طالب الرحمن نے ہاتھ نہیں، ہاتھ تو بڑی بات ہے، انگلیاں اور ناخن صاف کرنے شروع کیے ہیں۔ استاد جی گھمن صاحب نے المحنت پہ اعتراضات کا علمی جائزہ لکھ کے کام کر دیا ہے۔ کنز الایمان فاضل بریلوی اور اس کے ایک شاگرد کا 50-50 ہو کر ترجمہ اور تفسیر آیا ہے۔ استاد جی گھمن صاحب نے کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ لکھ کے میدان میں امت کو دلائل دیے ہیں۔ اگر اسی طرح رضا خانیت دوبارہ آئے اور آسان الفاظ میں انہیں عقائد کی وضاحت ملے، ماقبل کتابوں کی ترجمانی ملے، تو حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ لکھ کے استاد جی گھمن صاحب نے اس فرقے کا منہ بھی بند کیا ہے۔ الہدا انٹرنیشنل عروج بالفروج کے اصول کو سامنے رکھ کے عورتوں کو سامنے لائی ہے۔ استاد جی گھمن صاحب نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے۔ فرقہ الہدا انٹرنیشنل کا تحقیقی جائزہ ابھی آنے ہی لگا ہے۔ استاد جی گھمن صاحب نے ان تمام کاموں کو سنبھالا۔ اگر سیفیوں نے کرنٹ کے اوپر ناچ کے عبادت کو ناچ میں بدلا ہے، تو پاکستان میں بلکہ اس کے اوپر سب سے پہلی کتاب جو اردو میں آئی ہے فرقہ سیفیہ کا تحقیقی جائزہ، یہ تمام سیرا استاد جی کے سر پہ جاتا ہے۔ ایک ایک معاملے پہ ہمارے استاد جی محترم نے تصنیفی خدمات جو علماء دیوبند نے پہلے چلایا ہے اسی کے تسلسل کو لے کر آگے چلے ہیں۔ یاد رکھنا، ان عادت الاقرب ادنی لها وکانت النال له حاضر، پاؤں میں جوتیاں 2 ہوتی ہیں، ایک جوتی لگنے سے بچھو زخمی ہوا، اگر پلٹ کے آیا تو دوسری جوتی بھی موجود ہوگی۔ کسی کو ضرورت ہوئی استاد جی گھمن صاحب کی کتاب کے مقابلے میں آئے تو ہم جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ دلائل کی دنیا میں جہاں علماء نے کام سر انجام دیا ہے، ہم نے اسی کام کو لے کر، یہ مرکز اہل سنت والجماعت اسی کام کو لے کر چلا ہے، عالم اتحاد اہل سنت والجماعت اسی کام کو لے کر چلی ہے۔ میرے بھائیوں وہی بات ذہن میں رکھنا، رسول اللہ نے تبلیغ کا آغاز کیا، ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا تو ستیزہ کار ازل سے تا امروز، ازل سے لے کر آج تک اگر یہ فتنہ ہمارے مقابلے میں آئے گا، چراغ مصطفی سے شرار بولابی کے لیے یہ تکلیف دینے آئیں گے، تو رسول اللہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں، جس میدان میں آئیں گے اسی میدان میں انہیں جواب ملا ہے۔ تصنیفی مقابلے میں باطل آیا تو اہل حق بھی آیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان حالات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علوم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے علوم سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔